أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے خطبے سیرت پر ہوا کرتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک اور برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا. اس لیے کہ ہم غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں. ہمارے گلی محلے، دکان، آفس، ہر جگہ غیر مسلم ہوتے ہیں. تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس طرف کیا رہنمائی کرتی ہے. اسی طرح سے گزشتہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک اور برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا تھا. آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک اور برتاؤ سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا تھا. انشاءاللہ آپ کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. سماج کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ کیسا تھا. اس لیے کہ عام طور پر غریبوں اور کمزوروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. سماج میں ان کو کوئی عزت نہیں ملتی ہے. لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. تو آپ کی رحمت سماج کے ہر طبقے کے لیے تھی. ہر ایک کے لیے آپ رحمت بن کر کے اس دنیا میں آئے. دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ سماج کے جو غریب اور کمزور ہیں ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک، شریعت میں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک اور برتاؤ ان غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سماج میں، معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا ہے، خوشحال مالدار لوگ. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو غریب بنا دیا ہے، ان کو مال کم دیا ہے. تو مالدار بھی ہیں سماج میں اور غریب لوگ بھی. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا اور کسی کو مالدار بنایا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ فضل بعضکم من بعض فی الرزق. سورہ النحل میں اللہ نے کہا کہ روزی دینے کے معاملے میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے.
کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے. سب کو ایک برابر اللہ روزی نہیں دیتا ہے اس دنیا میں. اور اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، خوب برکتیں دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے. جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے اس کو مالدار بنایا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، غریب بنایا ہے، اس میں بھی حکمت ہے. آج دنیا والے اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں مساوات، برابری کا. یہ اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی امیر کوئی غریب. مساوات، برابری ہونی چاہیے، سب ایک لیول میں رہیں. یہ دنیا والوں کا نعرہ ہے، جبکہ یہ فطرت کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف. سارے لوگ ایک برابر اگر ہو جائیں، اونچ نیچ کا فرق اگر ختم کر دیا جائے، تو یہ زمین میں فتنہ اور فساد شروع ہو جائے. زمین میں جینے، زمین پر بسنے اور رہنے کے قابل یہ زمین نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ شورى میں آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے اپنے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا، سب کو خوشحال بنا دیتا، سب مالدار ہو جاتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نقصان کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت، سرکشی، فسادات شروع ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ زخرف میں اللہ نے کہا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم میں سے بعض کو اپنے ماتحت، اپنا ماتحت بنائیں. سب اگر مالدار رہیں گے تو کون کس کی بات سنے گا؟ کون کس کے یہاں مزدوری کرے گا؟ کوئی کسی کی خدمت کیا کرے گا؟ اس لیے کہ ہر شخص بڑا ہے، ہر آدمی مالدار ہے، تو کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرے گا، کوئی کسی کے انڈر میں رہنا پسند نہیں کرے گا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے لوگ برابر ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. اگر سب کو ایک برابر کر دیتا تو فسادات شروع ہو جاتے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اس دنیا میں امیر اور غریب دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا ہے ایسا اونچ نیچ کا. دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک. دنیا والے ان کو عزت دے نہ دے، دنیا میں ان کا کوئی مقام رہے یا نہ رہے، لیکن اگر وہ ایمان والے ہیں، متقی ہیں، ان کے پاس تقوی ہے، تو اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اگرچہ وہ دنیا میں مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے معمولی انسان ہو سکتا ہے، غریب اور کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت، بزرگی، سربلندی، مقام و مرتبہ
حاصل کرنے کے لیے مال، دولت، خاندان، بچے یہ سب معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہو، وہ اللہ کے نزدیک معزز. اگرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے ایک معمولی غریب اور کمزور فقیر آدمی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی کا گزر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے ان سے آپ نے کہا ما تقولون فی ھذا، ابھی جو آدمی یہاں سے گزرا ہے اس کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے، اور اس کی پوزیشن یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ شادی کے لیے پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا جائے گا، کسی مسئلے میں اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش لی جائے گی، کہیں اگر یہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب مسلمان کا گزر ہوا، ایک غریب مسلمان کا گزر ہوا آپ کے سامنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ یہ جو غریب مسلمان جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو اپنی قوم کا بالکل غریب کمزور آدمی، سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر یہ شادی کے لیے پیغام بھیجے تو کوئی اس کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا، غریب آدمی. کسی کے لیے اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی نہیں لیں گے لوگ، اگر بات کرے تو اس کی بات بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ غریب آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر کے کہا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. وہ جو بڑا آدمی پہلے گزرا تھا اس جیسے زمین بھر لوگوں سے یہ غریب آدمی بہتر ہے. جو پہلا بڑا آدمی گزرا تھا جس کے بارے میں تم بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اپنی قوم کا بڑا معزز آدمی ہے، اس غریب مسلمان کا مقام اللہ کے نزدیک جو ہے اس جیسے زمین بھر لوگوں سے یہ غریب مسلمان بہتر ہے. آپ سوچیے کہ اللہ کے نزدیک عزت بڑائی کا معیار کیا ہے. ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے، ہمارے پاس تقویٰ ہونا چاہیے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہم اللہ کے نزدیک بڑے معزز کہلائیں گے اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ہم کوئی معمولی آدمی، لیکن اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بہت اونچا ہوگا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، کئی حدیثیں اس سلسلے میں ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب اور کمزور لوگ ہی ہوں گے، بلکہ مالداروں سے 500 سال پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے. حدیث میں ہے يدخل الفقراء والجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام. اور ایک مرتبہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، بحث کیا، تکرار کیا، تو جہنم نے کہا کہ ھذا يدخلنی الجبارون والمتکبرون. جہنم میں تو صرف سرکش، متکبر، مغرور لوگ بھرے پڑے ہیں، ظالم لوگ. اور جنت نے کہا کہ ھذا يدخلنی الضعفاء والمساکین. جنت میں صرف کمزور، غریب، مسکین لوگ نظر آ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا.
جہنم سے اللہ نے کہا انت عذابی اعذب بک من اشاء، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، جہنم میں داخل کر کے۔ اور اللہ نے جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن تم دونوں کو بھرنا یہ میری ذمہ داری، دونوں کو بھر کے رہوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا سورہ قاف میں۔ تو آپ غور کیجئے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بأہل الجنہ، کیا میں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو سماج کے کمزور لوگ ہوں گے، دیکھنے میں معمولی قسم کے لوگ، سیدھے سادے، اور لوگ ان کو کمزور سمجھتے بھی تھے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سماج کے غریب، فقیر، کمزور لوگ جنت میں جائیں گے اس لیے نہیں کہ وہ غریب اور فقیر تھے، وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب اور فقیر ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات ہے، غریب اور فقیر ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فقیری سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کفر سے پناہ مانگتے اور فقیری سے بھی پناہ مانگتے، اور دونوں ایک ساتھ ذکر کرتے تھے، کفر اور فقر۔ صبح و شام کی دعاؤں میں وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ علماء نے لکھا ہے کافری، کفر اور فقر دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی فقیری اس کو کافر بنا دیتی ہے۔ جب انسان زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، تو اس کی غربت، اس کی مجبوری، اس کی پریشانی اس کو کافر بنا دیتی ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے خریوں کے حالات، آج ان غریبوں اور کمزوروں کو لالچ دلا کر کے دنیاوی سہولتیں اور فائدے بتا کر کے ان کے دین اور ایمان کو خرید لیا جا رہا۔ ہم تمہارے لیے یہ سہولت دیں گے، ہم تم کو یہ فائدہ دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو یہ پڑھائیں گے۔ وہ غریب کمزور لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی سہولت نہیں ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فقیر ہونا یہ کوئی، غریب ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اور غریب اور فقیر لوگ، کمزور لوگ جو جنت میں جائیں گے اس لیے نہیں کہ وہ فقیر تھے، وہ اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اگرچہ کوئی مقام نہیں تھا، دنیا میں اگرچہ ان کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، دنیا والے ان کو اپنی مجلسوں میں نہیں بلاتے تھے، لیکن ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور وہ جنت میں آگے آگے رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبیوں پر، پیغمبروں پر ایمان لانے والے بھی سب سے پہلے قوم کے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے۔ سب سے پہلے یہ مالدار خوشحال طبقہ قوم کا سب سے سرکش طبقہ ہوتا تھا، جو سب سے لیٹ میں ایمان لاتے تھے، ورنہ پیغمبروں پر سب سے پہلے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم کے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے۔ بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے ایک بڑا لمبا انٹرویو لیا تھا۔ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے ابو سفیان،
اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے سوالات کیے تھے. ابو سفیان سارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور صحیح جواب دے رہے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے. ابو سفیان سے بادشاہ روم ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، قوم کے معزز بڑے مالدار لوگ نبی کی اتباع کر رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، یا قوم کے غریب اور کمزور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں؟ قوم کے بڑے لوگ ایمان لا رہے ہیں یا قوم کے غریب اور کمزور لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ضعفاءہم اتبعوہ، قوم کے کمزور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں. اس وقت ہرقل بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ وہم اتباع الرسل، وہم اتباع الرسل، ہر دور میں نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قوم کے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے. تو سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا بہت بڑا مقام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بہت فکر مند رہتے تھے. کیسے لوگ ہدایت پائیں، کیسے لوگ ایمان لائیں، کس طرح سے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کی فکر میں، ان کی ہدایت کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے رسول، لوگوں کی ہدایت کی فکر میں آپ اتنا پریشان رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کی فکر میں ہلاک کر لیں گے. اتنا دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کی فکر ہوتی تھی. کیسے لوگ ہدایت پائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، ایمان والے ہو جائیں، توحید پرست ہو جائیں. اور یاد رکھو، ہر سچے مومن اور مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے. جب ہم کسی کو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا دیکھیں تو اس کی ہدایت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. وہ ہمارا بھائی ہے، جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں اس کی زندگی ڈوبی ہوئی ہے. کیسے میں اس کی فکر کروں، کیسے میں اس کی اصلاح کروں، کیسے میں اس کو سمجھاؤں، کیسے اس کو میں راہ راست پر لاؤں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فکر کرے. ورنہ صرف اپنی ہدایت اور اپنی کامیابی کی فکر کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریش کے بڑے بڑے مالداروں کو سمجھا رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، توحید سمجھا رہے تھے. ان لوگوں نے آپ کے سامنے ایک پیشکش رکھی، ایک کنڈیشن رکھی. ٹھیک ہے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد ہم لوگ مالدار لوگ ہیں، ہماری ایک پوزیشن ہے، ہم سردار ہیں اپنی قوم کے. جب ہم ایمان لائیں گے تو آپ کی مجلس میں، آپ کے قریب آپ ہم کو بٹھائیں، اور یہ جو آپ کی مجلس میں غریب فقیر صحابہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو آپ ذرا دور رکھنا. ہم جیسے بڑے بزرگ مالداروں کو آپ اپنے مجلس میں قریب رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی. اگر ایسا کرنے سے یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کم سے کم یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اسی بہانے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی قرآن میں، اور آپ کو حکم دیا، وارننگ دی. یہ جو غریب کمزور صحابہ ہیں، جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلسوں سے دور مت کیجیے.
یہ لوگ ایمان لائے نہ لائے. یاد رکھیے اگر آپ نے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلسوں سے دور کر دیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا اگر آپ نے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے دور ہٹا دیا اور ان مالداروں کو اپنی مجلس سے قریب کر لیا تو یاد رکھیے کہ آپ نعوذ باللہ، اللہ نے کہا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. اللہ اکبر، کتنی سخت وارننگ ہے. اور اللہ کے نزدیک ان غریب صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے. وہ لوگ ایمان لائے نہ لائے ان کو چھوڑ دیجیے آپ، لیکن یہ غریب صحابہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلسوں سے دور مت کیجیے. سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پر 2 اللہ نے آیت نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے دور مت ہٹائیے. اور سورہ کہف میں آیت نمبر 28 میں اللہ نے آپ کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کو اپنی مجلسوں میں قریب رکھیں جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ وہ غریب کمزور لوگ ہیں. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے، ابو داؤد کی حدیث میں، ابغونی الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. اے لوگو اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو میرا ایڈریس کیا ہے؟ سماج کے غریب اور کمزوروں کے پاس میں ملوں گا، تم ان کے پاس مجھے تلاش کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی عزت اور بڑائی سمجھتے ہیں، اور غریبوں اور کمزوروں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم مجھے غریبوں اور کمزوروں کے بیچ تلاش کرو، میں وہاں تمہیں ملوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو کہ تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تم کو روزی دے گا ان غریبوں اور کمزوروں کی دعاؤں سے. ان کو معمولی مت سمجھو، ان کے پاس دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور ان کے قریب ہوں گے تو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو تمہاری روزیوں میں خیر و برکت دے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد کرے گا کمزوروں کے ذریعے سے، کمزور لوگوں کی دعاؤں سے، ان کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ اس امت کے افراد کی مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ غریبوں اور کمزوروں کے محلوں میں چلے جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم ویشهد جنائزهم. آج ہمارے پاس غریبوں اور کمزوروں کا کوئی مقام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ. آپ نے کہا کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے کی دعوت میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں اور کمزوروں کو چھوڑ دیا جائے. کیا یہ بہت بڑی سچائی نہیں ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں، اپنی تقریبات میں، اپنی دعوتوں میں صرف بڑے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں؟ ہماری تقریب میں ہمارے پارٹی میں ایم ایل اے آیا تھا، منسٹر آیا تھا، محلے کا کاؤنسلر آیا تھا، پڑوس کا مسلمان موحد نمازی غریب ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں. پڑوسی ہے،
مسلمان بھائی ہے لیکن غریب ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں، وہ آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہیں، لیکن مالدار کو ہم 10 مرتبہ کھگائیں گے جا کر کے، وہ آئے گا بھی، ہماری دعوت میں شریک بھی ہوگا، جاتے جاتے 4 شکایتیں کر کے جائے گا، کھانے میں یہ مزہ نہیں، کھانے میں یہ کمیاں بھی نکالے گا۔ ایک غریب آدمی کو آپ محبت سے اس کو دعوت دیں، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو دعائیں دے کر کے جائے گا۔ سماج کے غریبوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے کہا کہ اس ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں اور کمزوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے مسیحا تھے، غریبوں کے کام آتے تھے، کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ نبی بنائے گئے، پریشان ہو کر کے گھبرا کر کے گھر آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا۔ آپ اتنا ڈر گئے تھے، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کی نیک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی، تسلی دیتے ہوئے آپ کے مکارم اخلاق کا حوالہ دیا۔ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ مطمئن رہیں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا اخلاق بڑا اونچا ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی النوائب الحق، آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ تو انسانیت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ مطمئن رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی فلاح و بہبودی کا کام کرتے تھے، ان کی فکر کرتے تھے ہمیشہ۔ آپ کے نزدیک غریب اور کمزور کا مقام کتنا تھا؟ مسجد نبوی میں ایک خادمہ تھی، صفائی کرنے والی عورت، اور وہ امرأۃ سودا، حدیث کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں، کالی کلوٹی عورت تھی، مسجد میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ مسجد کے خادموں کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اچانک اس کا انتقال ہو گیا رات میں، صحابہ کرام اس کو راتوں رات دفنا دیے، آپ کو اطلاع نہیں دیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم صغروا امرہا، صحابہ نے اس کے معاملے کو معمولی سمجھا، ایک خادمہ ہے، صفائی کرنے والی عورت ہے، رات کا وقت ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، ہم کیوں اس کی اطلاع دیں؟ آپ کو بتلائے بغیر راتوں رات دفن کر دیے۔ صبح ہوئی، وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، صفائی کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے کیا کہا؟ افلا کنتم آذنتمونی، کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھے اطلاع دی، کیوں نہیں تم نے مجھے اس کے جنازے کی خبر دی؟ دلونی علی قبرہا، کم سے کم اب مجھے اس کی خبر تو بتاؤ، اس کی خبر کون سی؟ فصلی علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر کے پاس گئے، آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ یہ ہے مسجد کے ایک خادمہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر۔ سماج کے کمزور غریب لوگ دیکھنے میں معمولی ہیں، لیکن اگر وہ دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، تقویٰ ہیں، نمازی ہیں، مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک ان کا مقام ہونا چاہیے۔ ہم ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی دعائیں لیں۔
دیکھنے میں وہ معمولی انسان ہے، لیکن اس کی دعاؤں سے اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہم کو روزی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے کہا مجھے اس کی خبر بتاؤ۔ اس کی خبر پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، میں دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں، تو دل کو میں نرم کیسے کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا نسخہ دیا؟ ان اردت ان یلین قلبک، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے اور اپنے دل کی سختی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ آپ نے اس کو دو کام بتائے، فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم۔ آپ نے کہا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، غریب کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بھوکا انسان جس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی بھوک مٹاؤ۔ جب اس مجبور اور غریب کی غربت کو، اس کی پریشانی کو تم اپنی نظر سے بار بار دیکھو گے، تمہارے دل کی سختی ختم ہو، دل نرم ہو جائے گا۔ ایک کام، غریب بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ دوسرا کام آپ نے کہا وامسح راس الیتیم، کسی یتیم بچے کے سر پہ پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرو، اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ، اس کو اس کے باپ کا پیار اور محبت دو، اس کی خواہشوں کو پورا کرو۔ وہ یتیم بچہ ہے، اس کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، اس کے بھی کچھ خواہشات ہوں گے۔ اگر اس کا باپ ہوتا، اس کی ارمانوں کو پورا کرتا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا، اس کی زندگی میں اس کے باپ کی جدائی کا احساس نہ ہونے دو۔ اس یتیم بچے کے اوپر شفقت اور پیار کا معاملہ ہو، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ جب بار بار اس یتیم کے درد کو تم دیکھو گے، اس کی زندگی کو بار بار دیکھو گے قریب سے، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کو کچھ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی بھکاری آیا، اسے ایک چلر 1 روپے 2 روپے نکال کر دے دیے، یہی ہے مقام اس کا، یہی مقام اس کا ہے۔ ہمارے پاس پڑوس میں غریب ہیں، رشتہ داروں میں غریب ہیں، سماج میں کتنے کمزور ہیں، ہم ان کی زندگیوں میں خوشی لائیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کے لیے ہم اپنی خواہشات کو کم کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک خاتون جس منٹل عورت تھی، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے ہر طبقے کے لیے وقت دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، بڑے لوگوں ہی کے لیے آپ کا دروازہ کھلا تھا، ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے اپنے مسائل کو لے کر کے، اور ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دیتے تھے۔ وہ مجنون دیوانی منٹل عورت آپ کے پاس سیدھے آ گئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک پرسنل مسئلہ ہے، میرا اپنا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ایک کنارے کہاں تو کھڑی ہو جا، خیر انتظار کر، میں تیرے پاس آؤں گا اور تیری ضرورت پوری کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے پاس گئے اور اس کے مسائل کو سنا اور اس کے مسئلے کو حل کیا۔ کیسی عورت؟ کان فی عقلہا شیء، الفاظ حدیث کے کہ اس کے عقل میں فطور تھا، منٹل مجنون عورت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معمولی نہیں سمجھا، اس کو بھی آپ نے وقت دیا اور اس کے مسائل کو سنا اور حل بھی کیا۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ اس سے پہلے مدینے کی لونڈی کا آج مقام ہمارے پاس کیا ہے، کسی کے گھر میں کام کرنے والی بچی بولتے، وہ لونڈی آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ کو بلا لے جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ چلے جاتے تھے،
اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، اس کے مسئلے کو سنتے تھے۔ ایک لونڈی، اس کو بھی اتنی ہمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے، وہ ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کے کام آتے ہیں، اس لیے ہمت کے ساتھ آپ کے پاس آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کو بلا کر لے کر چلی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جاتے اور اس کی مجبوری کو دیکھتے، اس کی پریشانی کو سنتے اور اس کے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بولنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ نبی کی سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اور برتاؤ کیسا تھا؟ غیروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ اور سماج کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ، وہی اخلاق، وہی کردار آج ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی جو دیہات میں رہتے تھے، دیہاتی تھے، ان کا نام ظاہر بن حرام ہے، اشجعی، بدر میں بھی شریک تھے۔ وہ ظاہر بن حرام اشجعی دیہات میں رہتے تھے، ذرا شکل و صورت میں بھی بد شکل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ خریے سے آتے تھے مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خریے کی بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں، ترکاری وغیرہ، پھل فروٹ، تو لے کر کے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیتے تھے، اور وہ بازار میں، مارکیٹ میں باقاعدہ کچھ تجارت بھی کرتے تھے۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں کو جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کا اخلاق، صحابہ کرام سے کہتے کہ شہر میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ چیزیں ان کو خرید کر کے ان کو دے دو۔ تو شہر میں جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے کر کے واپس بھیجتے اور وہ خریوں کی چیزیں لا کر کے آپ کو تحفہ میں دیتے تھے۔ ایک دن وہ مدینہ آئے، بازار میں کچھ سامان بیچ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے ان کی آنکھ بند کر لیے، جیسے چھوٹے بچے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں، آنکھ بند کر دیے۔ وہ پریشان ہے اور کہا کہ ارسلنی من ھذا، کون ہے، مجھے چھوڑو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں یہ احساس ہو گیا، ہو نہ ہو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مجھ جیسے دیہاتی، مجھ جیسے حقیر اور فقیر، مجھ جیسے بد شکل آدمی سے اتنی زیادہ محبت اور اپنائیت کا اظہار اگر کوئی کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی مجھ سے آ کر کے سینہ لگا کر کے اور مجھ سے یہ محبت کا اظہار دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو یقین ہو گیا، ہو نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور لگا لیا، تاکہ یہ تھوڑی دیر کا یہ لمحہ، مبارک لمحہ، اور اس کو غنیمت انہوں نے سمجھا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یشتری ھذا العبد، اے لوگوں، بازار والوں، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر بن حرام نے کہا، اللہ کے رسول، میں ایک معمولی آدمی ہوں، غریب کمزور آدمی ہوں، بد شکل ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ میں کوئی قیمتی نہیں ہوں، میں بہت بالکل کم داموں میں، کم قیمت میں فروخت ہوں گا، مجھ کو آپ بیچ کر کے کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بن حرام سے کہا، بل انت عند اللہ غال، اے ظاہر بن حرام، تم دیکھنے میں غریب فقیر ہو، دنیا والوں کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، بازار میں تم سستے ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان ہے، تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں سماج کے غریبوں، کمزوروں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اگرچہ وہ غریب ہو، کمزور ہو، لیکن اگر صاحب ایمان ہے، صاحب تقویٰ ہے، نمازی ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو عزت دینا چاہیے اور ان کو اپنی مجلسوں میں شریک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ سماج کے غریبوں اور کمزوروں
کہ مدد کرنے سے اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو روزی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب